السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم یہاں اس وقت یہ پکے ارادے کرنے والے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی جو بچی کچی ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو پھر اس گناہ کو اپنی عادت نہیں بناؤں گا، بلکہ میں ہمیں جس جگہ پہ میں نے گناہ کیا ہوگا اسی جگہ پہ میں توبہ کروں گا۔ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو میں قضا پڑھ کے سوؤں گا نہیں تب تک جب تک میں نماز پڑھ نہ لوں۔ اب میں آپ کو وہ اعمال دینے والا ہوں کہ جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی۔ ان اعمال کو آپ صرف ایک ہفتہ کر کے دیکھیں پابندی کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے پھر دیکھیں۔ ایک ہفتے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر سے اللہ کی یاد نہ پھوٹی، آپ کے ذہنوں کے اندر کے اندھیرے اللہ کے احساس سے روشن نہ ہوئے تو کہیے گا۔ فرسٹ، ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور جس میں آپ کا اکثر و بیشتر ٹائم یوز ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی پختہ عادت کیوں نہ ہو، جیسے کہ گناہ کے کام اسپیشلی جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ چیزوں کو بالکل کٹ کر دیں، کسی کو بتائے بغیر۔ یہ 2-3 دن ایسے غائب ہو جائیں اس دنیا سے، ان اعمال سے، ان سوچوں سے، ان فکروں سے، ان لوگوں سے۔ مطلب یہ نہیں کہ غاروں میں نکل جائیں I mean to say یہ سوشل سرکل چھوڑ دیں، یہ فضول کی دوستیاں جو آپ لوگوں نے رکھی ہوں گی ان کو دور کر دیں، اور یہ جو سیریلز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو ٹائم موبائلوں میں لگا ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے ذہن بند ہوتے ہیں، اس کو دور کریں بالکل۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی، اب آپ ہو گئے آزاد۔ کیا ہو گئے؟ آزاد۔ وہ سو کولڈ پرائیورٹیز جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی تھی، آپ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے، آپ ہلکے پھلکے ہو گئے، آپ ریلیکس ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کے جسم اس لیے بھاری تھے، آپ تھکاوٹ اس لیے محسوس کرتے تھے کیونکہ آپ کے کندھوں پر گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، اور آپ کے پیروں میں نفس کی زنجیریں لگی ہوئی تھی جو آپ سے روزانہ کچھ نہ کچھ کروا رہی تھی۔ آپ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن وہ زنجیریں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ آپ بہت اونچی اڑان بھرنے کے لیے آئے تھے اور آپ اڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ زنجیریں نہ ہی تو اڑنے دے رہے اور نہ ہی تو چلنے دے رہے۔ تو نفس کی وہ زنجیریں جو آپ اپنے پیروں میں محسوس کرتے ہو، جس سے اپنا دل جکڑا ہوا محسوس کرتے ہو، جو آپ کو واضح ابھی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کی زندگی میں نفس کی کون سی ایسی زنجیر ہے جس میں آپ جگڑے ہوئے ہو، کون سا ایسا گناہ ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی گناہ کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ وسوسہ اور یہ وائرس آیا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے دور ہے، یا میں اچھی بندہ نہیں، یا اچھی بندی نہیں، یا اچھا بندہ نہیں، یا مجھ سے عبادت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سارا ٹائم ہی وہ زنجیر، وہ گناہ اور وہ گندگی کھا جاتی ہے۔ تو اس چیز کے 2-3 دن کے لیے تو بالکل اب بھی کٹ آف ہو جائے، بالکل ختم، خلاص۔ کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اپنے آپ کو آزاد کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے یہ کر لیا، آپ ہو گئے آزاد۔ اب آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر گناہ نہیں کر رہے، ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے، منہ موڑ لیا لوگوں سے، دنیا سے، ساری چیزوں سے 2-4 دن کے لیے اللہ کی خاطر، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ریلیکس ہو کے بیٹھ تو نہیں سکتے نا، ورنہ تو پھر سے نیند آ جائے گی، پھر سے خواب غفلت کا سما شروع ہو جائے گا، پھر سے یہ نفس اور شیطان ہمیں سلا دیں گے نشہ کروا کے، پھر سے نشئی بنا دیں گے، پھر سے وہ گناہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کروا دیں گے۔ تو آپ نے جب یہ قسم کھا لی کہ 2-4 دنوں تک تو میں بالکل ان چیزوں کے قریب نہیں آؤں گا یا نہیں کروں گا، تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس کے بعد۔ تو کرنا کیا ہے؟ نماز کا ویٹ کرنا ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں فوراً سے اٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ یہ تو آپ نے مسٹ کرنا، نہیں چھوڑنا۔ فجر کی نماز اگر لڑکے ہو تو جماعت کے ساتھ لگا دو اپنی جان یار، لگا دو اپنی ساری سستیاں، ساری غفلتوں کو آگ لگاؤ اور اٹھو شہزادوں کی طرف فجر میں۔ جسم ٹوٹتا ہے، تھکتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کانپتے ہو، جو بھی ہو، ساری چیزوں کو برداشت کرو،
ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر، اور اللہ کو دکھاؤ، یہ اپنے آپ کو مطلب یہ فیل کراؤ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں. فجر کی نماز میں اٹھو، فجر کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو. 2-4 دن مست پڑھنی ہے بھائی، وہ ساری زندگی کے لیے پڑھنی ہے، لیکن میں یہ 2-3 دن کا آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا کرنے کی صلاحیت ہے. اوکے، فجر کی نماز سے آپ نے شروعات کرنی ہے. جیسے ہی آپ نے فجر کی نماز بہت محبت سے پڑھنی ہے، جس طرح آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، آپ کا دھیان ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح نہ وہ بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نہ بندی سامنے ہوتی ہے، بس کال پہ سینسر سارے ایکٹیو ہوتے ہیں مائنڈ کے، پتا ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، نالج ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ بھی میرا سن رہا ہے. اسی نیت کے ساتھ آپ یہ سمجھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اور اللہ مجھے سن رہا ہے. اوکے، اینڈ دین جب وہ ختم ہو جائے نماز، آپ بیٹھ جاؤ، اٹھو مت. 15 منٹ، 10 منٹ یا 20 منٹ کوئی تسبیح لے کر، تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں کے یہ جو پور ہیں اس پہ کوئی ایک تسبیح، ایک کوانٹٹی، ایک مخصوص کوانٹٹی، جیسے کہ چلو شروع میں آپ 50 مرتبہ سبحان اللہ، 50 مرتبہ الحمدللہ، 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 50 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ درود شریف. اب یہ آپ کا صبح فجر کی نماز کے بعد وظیفہ ہے. کس نیت سے کرنا ہے؟ کہ اللہ کی یادیں میرے دلوں میں، میری سوچوں میں آ جائے اور گناہوں کا زور ٹوٹ جائے، گناہوں کا زور ٹوٹ جائے، وسوسے کم ہو جائے، اور مجھے یہ فیل ہو کہ میں نے اللہ کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور یہ سٹرگل ہے جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس احساس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. اوکے، یہ کر لیا آپ نے، دعا کر لی. اب آپ قرآن میں سے کچھ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو تو، نہیں پڑھ سکتے سن لو، کوئی یوٹیوب سے کچھ سن لو، بس قرآن سن لو یا پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے. اوکے، موبائل کی طرف تو بالکل دھیان نہیں دینا، کوئی لیپ ٹاپ یوز کر لو، اگر یہ نہیں ہے تو بس قرآن اٹھا لو، خود پڑھو. اب یہ ختم ہو گیا. اب آپ نے دن بھر ظہر تک اپنے اوپر گہری نظر رکھنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کروں گی یا مجھ سے کیا ہوگا، میں ان گناہوں کے قریب جاؤں گا یا جاؤں گی یا نہیں. گہری نظر رکھنی ہے. ظہر کی نماز تک خود کو بچانے کی پریکٹس کرنی ہے کہ ظہر تک میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، ظہر تک میں نے اس سے بات نہیں کرنی، ظہر تک میں نے کچھ بھی گناہ کے کام نہیں کرنے. اگر مجھے گناہوں پہ ابھارا بھی جائے گا، اکسایا بھی جائے گا، تو ظہر کی نماز تک اگر میرا یہ ذہن گناہوں کو کرتے کرتے بوجھل بھی ہو گیا نا، سوچتے سوچتے کہ میں کیوں نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کرو ضروری ہے پر نہیں کرنا، ظہر تک اگر آپ کامیاب ہو گئے نا تو بس اب یہ ظہر کی نماز اللہ کی ملاقات سمجھو، پھر جاؤ اللہ کے سامنے. اب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، ٹائم پہ پڑھو، سارے کام چھوڑ دو گھر والے کے، ایسی اللہ اکبر آئے بس انتظار ہو ظہر کا، نماز آ گئی، اوکے فائن، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے، اب ظہر کی مکمل نماز پڑھو، پیار سے پڑھو، محبت سے جھکو، محبت کے سجدے کرو، اللہ کو یہ محسوس کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی طرف آ رہے ہو. اور ظہر کی نماز کے بعد ایک دعا کرو، اللہ سے کہو اللہ یہاں تک تو بچ گیا، یہاں تک تو بچ گئی، اللہ اثر تک مجھے محفوظ کر کے رکھ. ہاں، شروع میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھاتے ہیں. اب جیسے ہی ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ ایک روحانیت فیل کریں گے، آپ ایک نئی اسٹرینتھ فیل کریں گے، اور پھر اثر تک بچنے کی کوشش کرو. وہی سارا پلان جو فجر سے ظہر تک تھا، اب ظہر سے اثر تک شفٹ کر لو. لمبی لمبی امیدیں نہیں، بس اثر تک. اب اثر کی نماز تک خود کو بچاؤ. ٹھیک ہے، اب اثر تک کامیاب ہو گئے، اثر کی پڑھو، پھر مغرب تک، پھر عشاء تک. اب کرتے کرتے اب اپنے پورے دن کا جائزہ لو کہ آج میں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا کہ جس کو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے آج اللہ کی عبادت کی تو کیسے کی، پوری کی، آدھی کی، کیا کی. اب یہ تھوڑا سا 5 منٹ اپنے اندر جا کے اب وہی تسبیح جو صبح کرتے تھے، رات کو ساری نمازیں پڑھنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، خود کو گناہوں سے بچانے کے بعد، رات کو وہی تسبیح کرو، وہی تسبیح کرو. اور اس طرح آپ ایک دن اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی گزار لیے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو آپ نے بچا لیا. تو آپ ہو سکتا ہے جو ایک دن ایسے گزار سکتا ہے وہ اگلا دن بھی گزار سکتا ہے، وہ ہفتہ بھی ایسے رہ سکتا ہے، وہ مہینہ بھی ایسے رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی بھی ایسے رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا وہ فیصلہ آ جائے حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ قبرستان چلے جاتے ہو. تو بس تب تک خود کو سیف ہی تو رکھنا ہے یار، کیا مشکل ہے.
عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، سکون بھی، اطمینان بھی، راحت بھی، نورانیت بھی، پختگی بھی، جب ساری چیزیں مل رہی ہیں ان چیزوں پہ کر لیتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو ہمارا سٹارٹ ہے. جب ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی، جب ہمارا نماز کے بعد اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا، اس کے بعد کرنے کو بہت کچھ ہے. اور آپ کا خود دل کرے گا کہ یار کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے، کچھ اور سیکھنا چاہیے. سمجھ رہے؟ تو کوشش کریں گے نا آپ ہمیشہ انشاءاللہ. گڈ، سارے کہو انشاءاللہ. یہ جو انشاءاللہ ہوتا ہے نا، یہ ایک ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے پہ ایک نیکی ہوتی ہے، اور یہ ایک کنکر ہوتی ہے جو لگتی ہے. یہ ایک پتھر ہوتا ہے، ایک کنکر ہوتا ہے جو انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو یہ ارادہ ایک پتھر بن کے شیطان کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے لگتا ہے. مارو اس کو یار اپنے نیک ارادوں سے، جو تب کب سے آپ کو یہ بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے کہ اللہ کی طرف نہ جاؤ، یہ کیسے کرو گے، وہ کیسے کرو گے، تمہیں تو پھر گناہ کی عادت ہے، اور تم تو یہ کرو گے، تم تو وہ کرو گے. اور اللہ تمہارے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے یار رب کو، رب کے لیے سب کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، رش کر رہا ہے اللہ آپ لوگوں پر، محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کر رہا ہے اللہ رب العزت. یہ اللہ کی طرف آنے کا ارادہ، وہ بھائی صدیاں لگ جاتی ہیں اس ارادے کو کروانے پہ. پیغمبر جیسی ہستیوں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو یہ گناہ، چھوڑ دو یہ شرک، چھوڑ دو یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود سمجھنا. پیغمبر جیسی ہستیوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ان لوگوں کو ان ارادوں پر نہ لا سکے. اتنے آگے نکل گئے تھے جن کی قسمت میں، جن کے نصیب میں اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اور گناہوں میں پختگی کی وجہ سے اور اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہدایت کی محرومی لکھی تھی، ہدایت سے محروم رہ گئے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیکھو، 1 گھنٹہ اللہ کی بات سنا اور ابھی سے سارے نفس کے گلے اتارنے کے لیے تیار ہو گئے. سارے نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کا ایک ارادہ کر لیا. الحمدللہ. خود کو برا نہ سمجھو یار، خود کو کمزور نہیں سمجھو یار، تم لوگ بہت اچھے ہو. مجھے تم لوگوں سے اتنی محبت ہے ظالم، دیکھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، بات نہیں کی، لیکن تمہارے ارادے سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. کیا میں سوچ رہا ہوں کہ واہ، کل کو جب یہ بہن، یہ بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کتنا ریلیکس فیل کرے گا، اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نے ان کو کتنا ہلکا کر دیا ہے. اور یہ اللہ کی باتیں سننے کے بعد ان کی روح کیسے زندہ ہو گئی ہے. تو یہ میں ایک چھوٹا سا انسان، ایک چھوٹی سی لمیٹڈ سی سوچ رکھنے والا، ہاں، ایک مخلوق جس کی زندگی کا بھروسہ نہیں، تو یار رب اوئے ہوئے ہوئے جو قدردان ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کہتا ہے چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے تو اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، بدلہ ضرور دوں گا. بھائی جھوٹی زبان سے بھی کہو گے نا کہ اللہ معاف کر دے، تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں یار، اللہ کہے گا معاف ہو جاؤ، اصلاح کر لو. صرف یہ نہ ہو کہ یہ معافی تلافی جو ہے یہ فارمیلٹیاں ہی ہو، یہ نہ ہو کہ ایک مذاق ہی بنا لو تم توبہ سے. ٹھیک ہے، جاؤ، معاف ہے، دوسرا موقع دے دیا. اب بچنا، اب اپنے آپ کو گرنے مت دینا، اب شیطان کے ہاتھ نہ چڑھ جانا، اب مجھے ہی رب ماننا. کیونکہ جب تو گناہوں کی معافی مجھ سے مانگتا ہے تو پھر گناہوں سے بچ بھی میری خاطر نہ کیا ہو گیا، تو پھر گناہوں سے بچو بھی تو میرے لیے. ہاں، جب تو دنیا سے بیزار ہو گیا اور تجھے تیرا سکون تیرے رب میں نظر آ رہا ہے، تو کیوں بھروسے کرتا ہے ان پتلوں پہ، کیوں یقین کرتا ہے ان کی جھوٹی موٹی باتوں پہ، کیوں آتا ہے ان کے بہلاوے میں، پھسلاوے میں. رب کو کافی سمجھ اپنے لیے، رب کے سامنے اپنی زندگی، اپنی سانسیں، اپنا نفس سب کچھ قربان کر دے. لوگ تجھے کیا دیتے ہیں سوائے ذلت کے، رسوائی کے؟ لوگوں کے ساتھ بس اللہ والا تعلق رکھو، خدمت کرو اللہ کی خاطر، مدد کرو اللہ کی خاطر، تعلق رکھو اللہ کی خاطر، معاف کرو اللہ کی خاطر، کسی کا بوجھ ہلکا کرو اللہ کی خاطر. بس لوگوں کو اتنی ٹریٹمنٹس دو، سمجھاؤ اللہ کی خاطر، بتاؤ اللہ کی خاطر، دیٹس اٹ. لوگوں کو خدا نہ بناؤ. رب ہے یار، محبت ہے یار، بلا محبت ہے، اس کی باتوں میں اتنا سکون، اس سے جڑے جذبوں میں اتنی اپنائیت، اسے بن دیکھے اس کے لیے زندگی قربان کرنے کے ارادے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو نور ہی نور ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. ایسا نور
جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، جو دل کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، جو گمراہیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے غائب کر دیتا ہے، جو اندھیرے کو سرے سے ختم کر دیتا ہے، وہ نور ہے، محبت ہے، وہ ایک تازگی ہے، وہ ایک احساس ہے جو جب انسان اس سے جڑتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی اسٹرینتھ، ایک نئی قوت، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ. یہ تیرا کمال نہیں ہے ڈوڈ، یہ تیری صلاحیت نہیں ہے، یہ رب کی طاقت ہے جو تجھے طاقت دے رہی ہے، یہ رب کی معرفت ہے جو تجھے دنیا کی غلامی سے نکال رہی ہے، یہ رب کی عبادت ہے جو تیرے دل کو بدل رہی ہے. تو کیا تیری ذات کیا اور تیری مجال کیا. ایوی تو نہیں گلے اتروا دیے لوگوں نے اپنے اللہ کی خاطر. اوئے اللہ ہے، رب ہے، محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. بلکہ کیا آسانیاں ہو گئی، آسانیاں یار، یہ ارادے ہی تو مشکل ہوتے ہیں. تو اب بھی آپ نے کیا کرنا، اب یہ کل جو ہوتی ہے نا، یہ کبھی نہیں آتی. جو اپنے آج میں کچھ نہیں کر سکتا نا، وہ اپنے کل میں بھی کچھ نہیں کرتا. ایکچولی میں ہم کل میں یہ کریں گے، کل میں وہ کریں گے، کل میں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، سب ٹھیک کر دیں گے، یہ آج بیٹھ کے جب سوچتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جب اسی کل میں قدم رکھتے ہیں نا تو کچھ نہیں ہوتا. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہم کرنے کی صلاحیت سے بھاگتے ہیں. کرتے سوچنے میں تو ہم ماہر ہیں، ابھی بیٹھ کے وہ دنیا فتح کر لیں، سوچ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. جب کرنے کی باری آتی ہے، سستی، غفلت، گناہ ضروری. تو یہ جو کل ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑو. یہ آج ابھی اسی وقت، اور آج ابھی اسی وقت کرنے میں پتہ ہے کیوں دل نہیں کرتا؟ کیونکہ کرنا پڑ رہا ہے. کل میں کیوں دل کرتا ہے؟ کیونکہ سوچنا پڑتا ہے، کرنا نہیں پڑتا. ابھی کرو. ابھی کیا کرنا ہے؟ جس نے آج فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی نماز نہیں پڑھی، وہ تو پہلے وضو کرے اور نفس کو مشقت میں ڈال دے، چھوڑ دے ساری چیزیں، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. فجر کی فرض پڑھے، ظہر کا فرض پڑھے، عصر کی فرض پڑھے، مغرب کی فرض پڑھے، عشاء کے فرض پڑھے. اتنا ہی کافی ہے. یہ نفس کی سزا ہے اس کی، کہ سارا دن نفس نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا. ایک ہی دم ساری نمازیں جب پڑھو گے نا تو نفس کو تم لوگ ریئلائز کروا دو گے کہ تیری لگام میرے ہاتھ میں، تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں. آئندہ کے بعد نو غفلت. ہاں ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ کرے، اور ابھی سے ہی وہ تسبیحات کرے جو میں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آرام سکون سے سو جائے. پھر تہجد کی نیت کرے. اگر تہجد میں اٹھ سکا ویل اینڈ گڈ، نہ اٹھ سکا فجر میں ضرور اٹھے اور فجر سے سٹارٹ کرے. اب بھی یہ کرنا ہے، اور توبہ ہو گئی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ کے، الحمدللہ. بس the thing is، یہ میں خود سے نہیں بول رہا، یہ اللہ رسول کی احادیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کے لیے سٹیپ بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن خود کو ریئلائز کروانے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے آپ توبہ ضرور کریں. اور آج اللہ سے کہتے ہیں، اللہ میرے اندر یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا، وہ غلطی تھی، وہ غفلت تھی، یہ سستی تھی، فلاں تھی، یہ تھی، اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا، سردی کا غم تھا، خوف تھا، یہ تھا، دل نہیں چاہتا تھا، دماغ نہیں چاہتا تھا، الجھا ہوا تھا، بند تھا، یہ تھا، وہ تھا. اللہ آج ختم، ساری چیزیں دفع، خلاص. آج سے تیری عبادت اسٹارٹ. دل چاہے نہ چاہے عبادت کرنی ہے، مزہ ملے نہ ملے عبادت کرنی ہے، سکون ملے نہ ملے عبادت کرنی ہے. اعمال سے غفلت نہیں. اعمال سے غفلت کرو گے اللہ سے غافل ہو جاؤ گے. اعمال پہ پختہ رہو گے تو کبھی ایسا لگے گا کہ یار اللہ تو فیل ہی نہیں ہو رہا، لیکن اٹس اوکے، 2-4 دن کے بعد پھر فیل ہوگا. اٹس اوکے. حالات کی، کیونکہ ہم کیفیتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کیفیتیں جیسی بھی ہیں، کیفیتوں کو فوکس نہ کرو، اللہ پہ فوکس کرو. تو جو کامیاب ہو گیا اس راس میں، کل جس نے وہ دن گزار دیا نا، انشاءاللہ دیکھنا وہ ایک چینج محسوس کرے گا. آپ ان کے کمنٹس پڑھ کے خود یہ دیکھو گے کہ وہ آپ کو کیسی کیسی باتیں لکھ کے بتاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اب گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے. چلو سارے سنسیئر ہو کے، یہاں وہاں کی فکروں سے آزاد ہو کے بالکل کنسنٹریٹ کریں اپنے اللہ پر. اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی لغزشوں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی خطاؤں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی بے حیائیوں کو جو آپ نے کی، اور اپنے گناہوں کو جو آپ نے لوگوں سے چھپائے. اپنے اندر جائیں، اپنے آپ سے ملیں، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ہماری تخلیق کرنے والے رب، اے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دینے والے، کانوں کو سننے کی صلاحیت دینے والے، اے ہمارے رب جس نے ان ہواؤں کو چلایا، جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، جس نے اس آسمان کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا اور سمندروں کو روان کیا، اے عظمتوں اور قدرتوں والے رب، اے وہ رب جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اے وہ رب جس کی ذات حقیقی ذات، جس کی صفات حقیقی صفات، جو بندوں پر مہربان، جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا، جو بندے پہ شفیق، جو بندے پہ کریم، جو بندے کو سمجھنے والا، جو بندے کے قریب، اے ہمارے ایک الہ جس کا کوئی ہم سفر نہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بندے، تیرے کمزور بندے، تیرے گنہگار بندے، تجھ سے بھاگے ہوئے بندے، لذتوں اور گناہوں میں گھرے بندے، اے اللہ ہمارے دل اور دماغ تیری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور دن بھر گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے بند ہو چکے۔ اے اللہ ہم اپنے اندر ان اندھیروں کو دیکھ رہے ہیں جو تیری غفلت سے انسان کے اندر بنتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو۔ اے اللہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دل میں آپ کو لے کر جذبے ہیں، بھروسے ہیں، امید ہے، فکر ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا معاف کر کہ ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا سکون واپس کر دے۔ اے اللہ اپنے یاد سے جڑے کچھ قیمتی لمحات اس دنیا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، غفلتوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور ایک الجھن میں اپنی زندگی گزار رہے، ایک بے بسی اور ایک ندامت میں اپنی زندگی گزار رہے، اے اللہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرما، ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے یا رب، ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے یا رب، ان کے دلوں میں اپنے نور کو داخل کر دے اور اپنے نور سے ان کے دل، دماغ، آنکھوں اور ذہنوں کی تمام اندھیروں کو اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ ان کو اور ان کے جسموں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری روحانیت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے، چاہے چھپ کے کیے، چاہے غلطی سے کیے، چاہے لوگوں کے سامنے کیے، چاہے جان بوجھ کے کیے، اے اللہ سب کے سب تیرے سامنے کیے، لیکن یہ بھول چکا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج میں وہ اپنا آپ جو میں لوگوں سے چھپاتا ہوں، اس ڈر سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ لوگ مجھے تانے دینا شروع کر دیں گے، مجھے برا سمجھنا شروع کر دیں گے، اے اللہ میرا وہ اصل چہرہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے تجھ سے نہیں چھپا، یا رب کریم وہ چہرہ اگر بگڑ گیا ہے تو اسے صاف کر دے، اس کی اصلاح فرما یا رب۔ میرے اعمال جو بگڑ گئے اے اللہ ان اعمال کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم تھک چکے اپنے گناہوں سے، اس گندی زندگی سے اور اپنے اندر موجود ان اندھیروں سے۔ اے اللہ ہمیں خود کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کو بچا لے، ہماری امت کو بچا لے۔ اے اللہ تو حکیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے تجھے کوئی نقصان نہیں دیا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری ان لغزشوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادتیں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ نفس کے خلاف عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ساری گندگیوں کو، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج سے آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔
اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے بھی لوگوں نے تیری یاد، تیری اہمیت کو فیل کر کے تیری بات کو سنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ان کے دلوں میں اپنی نورانیت عطا فرما، ان کو اپنے راستے میں قبول فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان سے راضی ہو جا، انہیں دنیا سے غنی کر دے۔ یہ جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جن چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے نکلنا ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دل دماغ سمیت ایسے ہی اپنی یاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سو گائز، الحمدللہ، کنگریچولیشن کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچانے کی طاقت صرف اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھو، آج آپ نے تھوڑی سی سٹرگل کی، تھوڑا سا خود کو آمادہ کیا، چینج آتا ہے لائف میں یار، یہ نہیں کہ نہیں آتا، آتا ہے، بس ہم لانے والے بننے، ہمیں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس نے نمازیں نہیں پڑھی فوراً سے وہ نماز پڑھ لے، اور آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لے، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، برائی سے دور، گناہوں سے دور، اللہ کی نافرمانیوں سے دور، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت کے جذبوں کے ساتھ، اور دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کی کنفیوژن سے نکل کر اسٹریٹ فارورڈ ایک راستہ جو سیدھا اللہ کو جاتا ہے، جو بہت اچھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں۔ تھک جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کبھی نہیں تھکیں گے، اللہ آپ کی ہر تھکاوٹ کو دور کرے گا۔ گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آئے گا آپ کو اٹھانے کے لیے۔ کمزور پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کو اپنا دوست مانے، بس چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے بالکل ہی۔ اپنے اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنا کر اس تعلق کے ساتھ اس دنیا سے جائے، انشاءاللہ جب ہماری ملاقاتیں ہوں گی آخرت میں، اور ہم آپ کی کامیابیوں کو دیکھیں گے، اور ایک دوسرے کی وہ نیکیاں جو ہم نے ایک دوسرے سے کروائی ہوں گی ان کے ریوارڈز کو دیکھیں گے، تو یہی وہ دوستی ہے، یہی وہ نبھانا ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند کیا۔ تو کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، جو ہوا سو ہوا، دفعہ خلاص ختم، اوکے۔ آج سے، ابھی سے نیو زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور مجھے آپ سب سے امید ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو ایز اے فارمیلٹی نہیں لیں گے، آپ محنت کریں گے، جم کے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔